بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ مدد منگوایا رب نے دو سے، اور یہ دونوں خدا نہیں ہیں. رب نے کہا استعینوا، استعانت چاہو، مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ. نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے. اب خدا ہی غیر خدا سے مدد منگوائے تو جماعت کو خراب کیوں لگ رہا ہے؟ اللہ ہی غیر اللہ سے مدد مانگنے کو حکم دے رہا ہے. استعینوا آدیش ہے، تو کوئی تو وجہ ہوگی. صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، کوئی تو وجہ ہوگی. ہاں ہے، دونوں اللہ کو پسند ہے، دونوں اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکم دے رہا ہے اللہ کی پسند سے مدد مانگو. تو خالی صبر پسند ہے، نماز پسند ہے، نبیین پسند نہیں، صدیقین پسند نہیں، شہداء پسند نہیں. ارے بغداد کا غوث بھی پسند ہے، اجمیر کا خواجہ بھی پسند ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں جن حلقوں میں بیان کیا جاتا ہے وہاں نعرہ تکبیر، ہاں الٹی سیدھی تشریح بیان کی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ لگتا ہے، خوش ہوتے ہیں. ابھی میں نے بتایا تھا شاید آپ لوگوں کو، میں خود ہم لوگ ایک خطاب میں گئے ایک بریلوی عالم کی، پبلک سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، شارٹ میں ہاں نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. مولوی صاحب نے، ہاں علامہ تھے وہ، ہاں انہوں نے سوال کیا پبلک سے کہ بتائیے کیا نماز اللہ ہے، کیا صبر اللہ ہے؟ پبلک سے جواب لیا کہ نہیں نہیں، نماز اور صبر اللہ نہیں ہے. کہا صبر اللہ نہیں ہے، نماز اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ استعینوا، مدد حاصل کرو، استعانت کرو نماز سے اور صبر سے، ہاں اور جو اللہ نہیں ہے اس سے. تو معلوم یہ ہوا نماز اللہ نہیں ہے، اللہ والی ہے. صبر اللہ نہیں ہے، اللہ والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ والی اور اللہ والے سے مدد مانگ سکتے ہیں. نعرہ تکبیر. سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہم کو ہنسی آ رہی ہے، ایک طریقے سے ہنسنے کی بات ہے، لیکن دوسرے طریقے سے غور کریں تو یہ رونے کا مقام ہے. اللہ کے کلام سے اس طرح کھلواڑ کرنا، غلط معنی بتانا پبلک کو، اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں اس کی دلیل قرآن سے مل رہی ہے. وہ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ وہ جاہلوں کو سمجھ رہا ہے، واہ واہ کیا بات ہے، یہ بیٹھ کے وہاں داد دیتے ہیں مشاعرے کی طرح. یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. قرآن و حدیث ہو تو اس طرح داد رسی کی جائے، داد دیا جائے. ہاں یہ داد دے رہے ہیں تو ان جاہلوں کو عالم کے کو مارکس دے رہے ہیں. وہ جب آپ خود جاہل ہیں، معلوم نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو صحیح ہے کہ غلط؟ کتنے رونے کا مقام ہے کہ جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا شرک کہا، ہاں مکہ کے قریشیوں کا جس بنیاد پر کافر اور مشرک ہے، اس کو آپ قرآن سے ثابت کر رہے ہو کہ یہ صحیح ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، یہ استدلال صحیح ہے؟ قرآن حدیث اٹھائیے. یہی جو ہم شبہات پڑھ رہے ہیں کہ صحیح چیز کو غلط چیز پر ثابت فٹ کرنا. نماز اور صبر نیک اعمال ہیں. ہم پڑھتے ہیں کہ وسیلہ، تین وسیلہ جائز ہے شریعت میں، ایک اللہ کے اسماء حسنہ کا، ایک اپنے اعمال صالحہ کا، اور ایک نیک زندہ قادر انسان کا کہ آپ جا کے کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو. یہ تین وسیلے جائز ہیں، دلیلیں موجود ہیں، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے. تو اب ایک آدمی نے نیک عمل کیا تو یہ صبر اور نماز کیا ہے؟ نیک عمل ہے. 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، وہ واقعہ بخاری مسلم میں آپ نے بارہا سنا ہے. بنی اسرائیل کے، ہاں طوفان آیا، سفر میں تھے، غار میں چلے گئے، غار پر ایک کے دہانے پہ چٹان آئی، بند ہو گئی. تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگا کے اللہ سے دعا کی. ایک نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا، ایک اپنے آپ کو گناہ سے بچنے کا کہ زنا کرنے کو تھا کہ وہ رونے لگی عورت اور اس نے منع کیا تو میں رک گیا اللہ کے ڈر سے. ایک نے جو ہے مزدور کو مزدوری دی تھی، سالوں بعد آیا، بہت سارا بڑھ گیا تھا، دے دیا، وہ لے کے چلا گیا، کچھ بھی معاوضہ نہیں دیا. ان تینوں کو پیش کر کے کہا کہ اللہ یہ عمل ہم نے تیرے خالص تیری وجہ کے لیے کیا، لہٰذا ہم کو اس مصیبت سے بچا. اور ہر ایک کی دعا پر وہ پہاڑ، وہ چٹان تھوڑی تھوڑی سرکتی گئی. یا یہ بھی قابل غور ہے کہ ان کے پاس کرین نہیں تھی، کوئی موبائل نہیں تھا کہ کسی سے کہا ہو، صرف دعا تھی. دعا میں کتنا پاور ہے، ہم لوگ اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، غیر اہم سمجھتے ہیں. ہاں دعا تھی جس نے ان کو یہ الگ بات ہے کہ افضل یہ ہے کہ آدمی اپنے نیک اعمال کے بدلے میں آخرت کو مانگے. اگرچہ دنیا بھی مانگنا جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ آخرت مانی جائے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے. اب استعینوا بالصبر والصلاۃ جو قرآن نے کہا تو اسی کی دلیل ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ لگا سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو قوت ملے گی، صبر کریں گے تو آپ کو طاقت ملے گی، مصیبتوں کو جھیلنے کا مادہ پیدا ہوگا. یہ مطلب ہے اس کا. اور یہاں کھینچتان کے کیا بتایا؟ شرک کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو مر گیا ہے اللہ والا، جو مر گئی ہے اللہ والی، آپ اس سے مدد حاصل کرتے ہو، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ نماز اور روزے سے مدد حاصل کرو. کتنا گمراہ کن معاملہ ہے. ٹھیک ایسا ہی معاملہ یہاں ہے کہ شیخ کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ سلف صالح کے فہم کے مطابق قرآن و حدیث کی تفسیرات کو مانا جائے. ایسی تفسیر جو دور ازکار ہو، جو صحابہ، تابعین، مفسرین کی تفسیروں کے موافق نہ ہو تو وہ اچھی، کتنی بھی اچھی لگے، وہ اچھی نہیں ہے. قرآن و حدیث کے نصوص کتاب اور سنت سے متفق نہیں ہے اگر، ہاں تو
تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو قبول نہ کیا جائے، ایسی تعویلات کو مانا نہ جائے. اور ساری ایسی تعویلات سے دیکھیے، تعویل کی بنیاد پر ابلیس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، تعویل کی بنیاد پر فرعون نے جو ہے موسیٰ کی بات نہیں مانی، تعویل کی بنیاد پر مشرکین نے شرک کیا، تعویل کی بنیاد پر ہر گمراہی اختیار کی گئی، تعویل کی بنیاد پر ہمارے یہاں مسئلے جو ہے کیا کہتے ہیں الگ الگ مسلک اور فرقے بن گئے، اختلافات پیدا ہو گئے. چنانچہ وہی تفسیر اور تشریح کو قرآن و حدیث کی مانا جائے جو کتاب و سنت کے نصوص کے موافق ہو اور صحیح طریقے سے سنت اس پر دلالت کرتی ہو، اور ولا ایسی نہ مانی جائے جو دور ازکار ہو، نصوص کے خلاف ہو، اور سلف صالح صحابہ تابعین کے فہم اور انہوں نے جو سمجھا ہے اس سے جو ٹکرانے والی ہو، ایسی تشریح نہیں چلے گی. اور عقیدے اور عمل میں جو ان کا عقیدہ اور عمل تھا اس کے خلاف ہو وہ بھی نہیں چلے گی. یہ صاف صاف باتیں ہیں.